اخلاق کو بھی بد اخلاقی بنا دیتی ہے، بد اخلاقی بنا دیتی ہے، تو الگ بات ہے۔ تو جب مولا علی کو کسی نے کہا کہ یہ کہا ہے خلیفہ دوم نے کہ آپ کثیر المزاح ہیں، تو کہا اس نے تو رسول کو نہیں دیکھا، رسول بھی کثیر المزاح تھے، اور کہا کثیر المزاح یعنی بانشات ہونا اور کسی کی بات کو مزاح میں ٹالنا یا لطافت کے ساتھ جواب دینا، کہا یہ ذہانت ہے اور اخلاقی قدر ہے، یہ اخلاقی قدر کی ضد نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں میں جب بھی امام کے پاس گیا، امام کا چہرہ متبسم دیکھا، امام خوش مزاج تھے، امام کا چہرہ مسکراتا تھا، اور کیا کرتے تھے؟ کہتے فائزہ ذکر عندہ النبی اخضر و اصفر، باوجود اس کے کہ آپ کے چہرے پہ ایک رونق رہتی تھی، مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے، لیکن جیسے ہی حاضرین مجلس میں سے کہتے ہیں کسی نے سید الانبیاء کا نام لیتے تھے، کہتے ہیں امام کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ہیبت سے، عزت سے۔ یہ تھی عزت امام کے دل میں، بعنوان نانا نہیں، نانا ہونے کی وجہ سے نہیں، نبی ہونے کی، عظمت رسول کو سمجھتا ہے چونکہ وسیع رسول ہے، وسیع رسول ہے۔ کہتے جب بھی کوئی نام لیتا آپ کا چہرہ سبز اور سرخ ہو جاتا، زرد چہرہ ہو جاتا، چہرے پر ایک وہی جو مزاح تھا اس کو نظر نہیں آتا، یعنی ہیبت رسول اتنی تھی قلب میں، عزت رسول اتنی تھی قلب میں، عظمت رسول اتنی تھی قلب میں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَلَقَدْ اخْتَلَفْتُ عَلَيْهِ الزَّمَانًا۔ کہتے میں ایک دو دفعہ نہیں، توجہ فرمائیں گے، یہ آپ کے امام کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں نے کل بھی عرض کیا میں روایتی گفتگو بھی کر سکتا ہوں، الحمدللہ نہ کبھی مجمع کو دیکھ کے پڑھا ہے، اسے عبادت سمجھتا ہوں، تجارت نہیں، اور خلوص سے پڑھتا ہوں، محبت سے پڑھتا ہوں۔ ابھی میرے برادر کچھ تھوڑے سے پریشان تھے، بھئی مجمع کا میں شاید ہوتا ہے دل میں کہ بھئی ایک بندہ آیا ہے یا یہ عزت افزائی ہوتی ہے، تو وہ خود بھی البتہ کہہ رہے تھے، میں نے بھی ایک جملہ کہا، میرے بھائی عرفان بھائی نے بھی، کہ ہم آئے ہیں جس امام کے تذکرے کے لیے ہمیں یقین ہے اس امام کا وارث پردہ غیبت میں سن رہا ہے، اور ان کے ہاں اجر محفوظ ہے، وہ اجر لوگوں کو دیکھ کے نہیں دیتے، وہ اجر نیت کو دیکھ کے دیتے ہیں۔ ہاں وہاں عمل کو گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، وہاں معیار اور ہے، وہاں معیار اور ہے۔ اور الحمدللہ میں اسلام آباد کے 3 مرکزی اشرے ہیں جو اس سال پڑھ رہا ہوں، مرکزی تینوں اشرے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، نہ کبھی بڑا اجتماع دیکھ کے گفتگو کو کیا ہے، نہ چھوٹا اجتماع دیکھ کے گفتگو کو ٹالا ہے، اپنے خلوص اور محبت سے کرتا ہوں، اور ایک شخص تک بھی میرا پیغام پہنچ جائے تو میرا امام راضی ہو جائے گا، اور یہی مقصد ہونا چاہیے، اور مجلس برپا کرنے والے کا بھی یہی مقصد، پڑھنے والے کا بھی یہی، سننے والے کا بھی یہی۔ جب ہم میں یہ خلوص باقی اگر رہا تو مجلسوں کی رونق باقی رہے گی، اگر مجلسیں لوگوں کی اور افراد کی نظر ہو گئی تو مجلسیں نہیں رہیں گی، وہ افراد کی مجلس ہے، حسین کی نہیں۔ اگر تذکرہ اہل بیت سننے آتے ہیں تو افراد کو سمجھ کر نہ آئیں، دیکھ کر نہ آئیں، ہاں یہ ضرور دیکھیں جو پڑھنے والا ہے وہ کیسا ہے، کیسا ہے دیکھے، کون ہے یہ نہیں، معذرت کے ساتھ پڑھنے والا حق ادا کرے جو پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا آپ کا وقت ضائع نہ کرے، ادھر ادھر کی ہانک نہ دے، پڑھنے والا اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ پڑھے۔ مکتب آل محمد اور یہ ممبر یہ ذمہ داری ہے، یہ میرے دوستو جو ہم یہاں کہہ گئے آپ تو واہ واہ کر دیں گے، لوگوں میں بھی پذیرائی ہو جائے گی، لیکن اس کا حساب بڑا سخت ہے۔ ہاں یہاں کوئی دے نہ دے، 12ویں کے سامنے دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں امام مالک میں اکثر آنا جانا میرا رہتا، یعنی یہ نہیں میں 1-2 دفعہ گیا تو امام کی یہ حالت دیکھی، کہتے ہیں جب بھی گیا اور جب بھی میں نے سید الانبیاء کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں امام کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كُنْتُ أَرَاهُ إِلَّا عَلَى 3 خصال۔ عجیب بات کہی، میرے آقا صاحب میں موجود ہیں، فرماتے ہیں میں جب بھی امام کی خدمت میں پہنچا میں نے امام کو 3 حالتوں میں ایک حالت میں دیکھا۔ میرے دوستو سنو، یہ آپ کے امام کا تذکرہ ہے، غیر کی زبانی، غیر کی، میں امام کے صحابی کی زبانی نہیں بیان کر رہا، یہ امام مالک کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں اکثر آنا جانا میرا امام کے حضور رہتا، کثیر المزاح، کثیر التبسم، امام کا چہرہ حشاش و بشاش، ذکر رسول ہوتا تو چہرہ چینج ہو جاتا۔ کہتے ہیں میں اکثر جب گیا میں نے امام کو 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں لازماً دیکھا۔ وہ 3 حالتیں کیا تھی؟ اما مصلیاً و اما صائماً و اما یقرأ القرآن، یا امام کو حالت نماز میں دیکھا، یا روزے میں دیکھا، یا قرآن پڑھتے دیکھا۔
اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ان تینوں حالتوں میں سے ایک حالت میں لازماً دیکھا. یا افطار کے وقت ممکن ہے گئے ہوں امام افطار کر رہے ہیں، یا کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نوافل واجبی نماز، جب بھی گیا ہوں کہتے ہیں اگر یہ دو حالتوں میں امام نہیں تو دو حالتوں سے مراد میں نے اگر دو حالتوں میں نہ دیکھا تو کہتے ہیں تیسری حالت لازمن تھی، اگر نماز نہیں پڑھ رہے، اگر روزے سے نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. بعض دن ایسے ہیں جہاں روزہ حرام ہے، عید کے دن روزہ حرام ہے، اس طرح عاشور کے دن بھی بعض نے کہا بعض کے نزدیک. تو کہتے ہیں اگر روزے میں نہیں ہوتے تھے تو تلاوت قرآن کرتے دیکھا آپ کے امام کو. اور فرماتے ہیں کیا کہا، کہتے وما رأیتہ قط یحدث عن رسول اللہ الا علی الطہارہ ولا یتکلم فی ما لا یعنیہ. کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام کوئی رسول کی حدیث بیان کرے اور اس سے پہلے طہارت نہ کرے، یعنی اس کو دکھانے کے لیے وضو نہ کریں. امام دکھا رہے تھے کہ ہمارے نزدیک عزت رسول کیا ہے، عظمت رسول کیا ہے، مقام رسول کیا ہے. اور دوسری روایت، اس کتاب کا نام ہے التوسل والوسیلہ، ابن تیمیہ کی کتاب ہے جس سے میں نے یہ روایت پڑھی. روایت مین یہ کہ یہ امام مالک کا فرمان پڑھا امام صادق کے بارے میں. دوسری وہ بھی انہی کا بیان ہے، فرماتے ہیں ما رأت عین وما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد. کہتے ہیں کائنات میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں جو جعفر ابن محمد سے افضل نظر آئے. یعنی کہتے ہیں اپنے زمانے میں کوئی ان سے افضل نظر نہ آیا. میرے دوستو ایسے ہی